طيبا مباركا فيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ کل کی 3 نشستوں میں فتنہ قادیانیت کے حوالے سے تعارف مرزا قادیانی، قادیانی جماعت کا حصول چندہ کا سلسلہ اور فتنہ قادیانیت کے مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد اس کی لینگویج میں، اس کے انداز میں، اس کے خلفاء کی ترتیب، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے اور ان دعووں کے حوالے سے اس کی اپنی کتب کے حوالے یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیے تھے۔ اسی عنوان کو کچھ آگے بڑھانا ہے، اور میرے خیال میں ہمارے اس سلسلے کی یہ آخری نشست ہوگی۔ آج ایک بہت بڑے عالم، بڑی شخصیت کہ جن کو اللہ نے بہت بڑا علمی مقام عطا فرمایا ہے، حضرت مولانا پروفیسر خواجہ ابوالکلام صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، کیونکہ ان کا مفصل دروس کا سلسلہ ہوگا۔ تو خواجہ صاحب کی شخصیت اپنے اعتبار سے مسلمہ شخصیت ہے۔ تو میں مرزا غلام احمد قادیانی کے کتب کے تعارف کے ساتھ ساتھ چند چیزیں اس کے کس بات کے حوالے سے، اور پھر آخر میں 2-3 باتیں اپنی جماعت مجلس احرار اسلام اور اس کے شعبہ تبلیغ کے حوالے سے عرض کروں گا۔ کل جو میں نے آپ کے سامنے دلائل عرض کیے تھے فتنہ قادیانیت کے حوالے سے، آپ حضرات نے محفوظ کر لیے۔ ان میں کہیں کوئی شک، شبہ، کوئی اشتباہ کی کیفیت، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اس چیز کو بھی دیکھ لیں، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات کے تضاد کو دیکھتے ہوئے ان کے مربیان سے، ان کے متعلقین سے گفتگو کے اسلوب اور طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری بھی بھرپور کر لیں۔ ایک روایتی طریقہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو دبکا لگا کے سیدھے راستے پر چلا لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے طور پر اپنے اسلحے سے لیس ہے، اور ہر بندہ اپنی تیاری میں ہوتا ہے، وہ چاہے جتنا بڑا فتین ہو، اس نے اپنے طور پر اپنی تیاری کر رکھی ہوتی ہے۔
اور جھوٹ نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو بولنے والے کو کئی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ ایک جھوٹ بولا، پھر دوسرا بولا، پھر تیسرا بولا، پھر چوتھا بولا، یہاں تک کہ ایک عالم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے 300 جھوٹ اس کی کتب سے جمع کیے۔ تو یہ درجہ بدرجہ ہے۔ تقابل ہم نے آج جو یہ کرنا ہے، اور یہی تقابل قادیانی حضرات کے لیے بہترین آئینہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے طور پر جھوٹ کو غلط کہہ رہا ہے، اس کی نفی کر رہا ہے۔ کل 3 حوالے اس پر میں نے عرض کیے تھے، اور دوسری طرف جھوٹ بولنے کی لائن لگائی ہوئی ہے۔ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا کام ہے، مگر جھوٹ بولنے میں وہ اپنا ید طولہ رکھتا ہے، نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے جھوٹ بولنے میں، ایک حقیقت ہے۔ اب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی صرف 3 عبارات تقابلی اعتبار سے جھوٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اس مختصر وقت میں اس فتنے کی مزید بہتر سے بہتر پہچان ہو سکے۔ مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن، اور یہ اس کی جلد نمبر 21 ہے۔ جلد نمبر 21 میں صفحہ 126 اور 127۔ کل وہ کلیہ میں نے آپ کو ایک عرض کیا تھا کہ ایک کتاب کے اندر کئی حصے الگ الگ ہیں، اور صفوں کی ترتیب الگ الگ کر دی ہے انہوں نے، اور جب بھی کوئی ساتھی حوالہ دیتا ہے تو حوالہ دیتے ہوئے وہ بعض اوقات اگر اس نے اصل کتاب نہ پڑھی ہو یا نہ دیکھی ہو تو وہ پھنس جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، ہمیں تو وہ صفحہ مل ہی نہیں رہا۔ اب صفحہ تو میں نے یہ کھولا ہے، مگر اس میں ایک اور شعر آ گیا ہے، وہ شعر میں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا لکھا ہوا سنا دیتا ہوں۔ یہ جلد نمبر 21 ہے، اور پہلے اس سے محظوظ ہو لے۔ کہتا ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار۔ اب یہاں ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد اکرم طوفانی رحمہ اللہ سرگودا کے، اس کا وہ جو ترجمہ کرتے تھے نا، وہ یہاں کرنے کی میری ہمت نہیں ہے۔ تو یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے کہ ہوں بشر کی جائے نفرت، جس بندے کی اپنی حالت یہ ہو کہ اپنے آپ کو بشر کا، تو اس کے بعد پھر اس کا اور کیا رہے گا۔ کہتا ہے کہ ایسا آدمی ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے، اور آپ ہی ایک بات تراشتا، اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے وحی ہے اور جو مجھ پر ہوئی ہے۔ ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود کہہ رہا ہے، کوئی اور اسے نہیں کہہ رہا۔ اگر
آگے چل کر جب اس کے جھوٹ ہم آپ کے سامنے کھولیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اپنے آپ کو ہی اس نے ان باتوں کا مصداق ٹھہرایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے، یہ جلد نمبر 2 ہے روحانی خزائن کی، اور اس جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 386 میں جس عبارت کو اپنے لیے لکھا، اس کی ہر عبارت اس کے اپنے توڑ کا سبب اور ذریعہ ہے۔ لکھا ہے کہ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، مگر اس آریہ میں اس قدم بھی شرم باقی نہ رہی۔ جھوٹ بولنے والے کو مرزا غلام احمد قادیانی نے ولد الزنا قرار دیا، کنجر قرار دیا، اور یہ زبان کسی مہذب انسان کی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً ایسے ہی شخص کی زبان ہو سکتی ہے جو خود بھی ایسا ہی ہو۔ یہ جو بازاری طبقہ ہے لاہور کے شاہی بازار کا، اس طبقے کی جو زبان ہے وہ یقیناً ایسی ہی زبان ہے کہ وہ خود اس پر صادق آتے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہمارے ایک ختم نبوت کے مبلغ ہیں، اور اللہ نے بہت ملکہ دیا۔ محترم محمد متین خالد صاحب، ان کی بہت کتابیں اس عنوان پہ ہیں۔ تو ایک کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی گالیاں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جتنی گالیاں دی ہیں علماء کو، فقہاء کو، احراریوں کو، اپنے اپنے دور کے اپنے اپنے ادوار کے لوگوں کو، وہ ساری انہوں نے جمع کی ہیں، اور ان گالیوں کی تعداد کوئی 1000 سے زائد ہے، صفحہ وائز جمع کی ہیں، اور حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کی ہیں۔ جی ہاں، تو یہ بات بیان کرنے کا، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص سے ہمارا مقابلہ ہے اس شخص کی زبان ہی شریفوں والی نہیں تھی۔ حضرت امیر شریعت رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ فرمانے لگے کہ میں اور کچھ نہیں کہتا، کم از کم مرزے کو کوئی ایک شریف انسان تو ثابت کر دو۔ یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے کوئی شریف انسان ثابت کر سکے۔ واقعی شرافت کی دھجیاں یہ سیرت المہدی میں اڑی ہوئی اس کے اپنے بیٹے نے نکالی ہیں۔ تو خیر، یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات، یہ روحانی خزائن اور اس کی جلد نمبر 23، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے جو گل کھلائے ہیں، اس میں آسان سا ایک موڑ آتا ہے۔
لکھتا ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ یہ 3 حوالے دینے کا مقصد کیا ہے کہ مرزا نے جھوٹ کو خود برا کہا ہے۔ اب ایک چیز کو وہ برا کہہ رہا ہے اور اس پر لعن طعن بھی کر رہا ہے۔ اب وہ جھوٹ بول کہاں کہاں رہا ہے؟ مرزائی مربی جب بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی کردار پر بات آتی ہے تو اس سے ہمیشہ بھاگتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو 3 چیزیں اس متعلق بتلائی تھیں: اجرائے نبوت و ختم نبوت، حیات و نزول عیسیٰ، اس کے ضمن میں اس کے ساتھ جڑواں سیدنا مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا، آنا، اور امت کی امامت و اقتداء کر امت کی امامت کرنا۔ اور پھر یہ 3 عنوان وہ ہیں کہ جو قادیانی چھیڑتے ہیں ہمیشہ۔ اور چوتھا عنوان وہ ہے کردار مرزا کا، جس پر قادیانی کبھی بھی نہیں آتے، اور جب ان سے اس پر بات کی جاتی ہے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے اچھا پھر حیات عیسیٰ پر بات شروع کریں گے۔ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں اور ڈاکٹر آصف صاحب، یہ علاقہ ہے پیلو ویس کا، نور پور تھل کا علاقہ، وہاں قادیانی بہت بڑی آبادی ہے، وہاں گئے ہوئے تھے۔ ایک ڈاکٹر سے رات کو ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ الحمدللہ گزشتہ 2 سال میں 15 گھرانے مسلمان ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو ایک ڈاکٹر سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا الحمدللہ، وہ ابھی تک کفر پہ کھڑا ہے۔ تو جب حیات عیسیٰ پہ بات شروع کرتا، بات کرتے کرتے کہیں اور نکل جاتا، مولویوں کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا۔ رات کوئی 1 بج رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم 7 بجے سے لے کر اب 1 ہو گیا ہے، آپ کے پاس بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں آپ سے، آپ کسی ایک بات پر کیوں نہیں ٹھہرتے؟ آپ کا مقتدا اور پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس پر بات میں نے شروع کی تو سیرت المہدی سامنے پڑی تھی، وہ نکالی، حوالے دکھائے۔ 3 حوالے دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ کتاب بند کریں جی، شاید یہ آپ لوگوں نے غلط لے کر آ گئے ہوں، آپ غلط چھپوا کر لے آئے ہوں، آپ نے اس میں مکسنگ کر لی ہو۔ تو اس کی الماری میں سیرت المہدی سامنے پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اٹھے، وہ سیرت المہدی اٹھائی، لے آئے اور وہی صفحہ نکالا، کہا جی کہ یہ تو آپ کے گھر میں پڑی ہے نا، مگر ابھی تک ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ شاید۔ تو اسی طرح ہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے اور یہی ان کی چال ہے، اور اسی چال پر چلتے ہوئے وہ اپنی قوم کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آئیے اب مرزا غلام احمد قادیانی کے اس تباہ آزمائی پہ کہ جو اس نے اپنے آپ کو مختلف کہانیوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے جھوٹوں کا پل باندھا، اور یہ صرف 2 3 4 نہیں، میں نے کہا کہ 300 جھوٹ تو مولانا عبد الواحد رحمہ اللہ نے جمع کیے ہیں، باقی نامعلوم کذبات مرزا کہاں کہاں۔ 101 جھوٹ حکیم محمود احمد ظفر صاحب نے اپنی کتاب کذبات مرزا میں لکھی ہیں۔
حکیم محمود احمد ظفر صاحب سیالکوٹ کے ہیں، بڑے عالم ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور کی شورا کے رکن ہیں۔ 101 جھوٹ انہوں نے لکھے۔ مولانا عبد الواحد صاحب نے 300 سے زائد جھوٹ اس کے جمع کیے اس کی کتابوں سے۔ یہ ہمارے پاس روحانی خزائن موجود ہے اور اس کی جلد نمبر ہے 17۔ جلد نمبر 17 میں صفحہ نمبر 371۔ لکھتا ہے کہ اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مور لگا دی ہے کہ وہ مسیح موعود اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ مسیح موعود یہ عبارت ہے۔ گزشتہ اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ ایسے شخص کی تکذیب میں جلدی نہ کرتے، آخر ایک دن مرنا ہے اور سب کچھ اسی جگہ چھوڑ جانا ہے۔ دیکھو، اگر میں خدا کی طرف سے ہوا اور تم نے میری تکذیب کی اور مجھے کافر قرار دیا اور دجال نام رکھا، تو جناب الہی کو کیا جواب دو گے؟ آگے لکھتا ہے کہ کیا انہی کی مانند جواب ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے کے وقت اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا انکار کرنے پر یہ کہانی گھڑی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور کس قدر لجاجت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہے، او مسلمانوں مجھے جھوٹا قرار نہ دینا، میں تمہارے پاس آیا ہوں اور اسی ترتیب سے آیا ہوں کہ جس کی بشارت یا جس کی اولیاء گزشتہ نے اپنے کشوف میں رہنمائی کر دی ہے۔ اب کشف کے متعلق حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات لکھی ہے۔ حضرت امام تھانوی رحمہ اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اپنے وقت کے مجدد ہیں، امام ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کشف کبھی کسی حالت میں کسی وقت کسی چیز کو بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ گدوں اور گھوڑوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو اب پتہ نہیں کسی کو کشف اس کے متعلق ہوا جو آنکھوں سے بہنگا تھا، جس کی حالت یہ تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اب اس کے متعلق ہی کشف ہونا تھا جس کی یہ شکل ہے، یہ صورت ہے، اور جس کا کیفیت کا عالم یہ ہے کہ بیچارہ دجال کی طرح ایک آنکھ سے کانا ہے۔ تو جی بھائی، سراسر اولیاء کرام پہ، بزرگان دین پہ، اللہ والوں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک بہتان باندھا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہی کتاب جو مرزا غلام احمد قادیانی کا، جس کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دکھلایا ہے، جو اس وقت قادیان سے
اس کا رسالہ چھپا اربعین کے نام پہ، روحانی خزائن میں جو اس جلد کے اندر انہوں نے شامل کیا ہے، 17ویں جلد میں، اس رسالے میں اولیاء کی جگہ لفظ انبیاء کا ہے کہ انبیاء گزشتہ نے یہ اپنے کشوف سے بشارت دی ہے کہ پنجاب میں 14ویں صدی کا امام آئے گا، 14ویں صدی کا مسیح موعود آئے گا۔ اب یہاں مرزا قادیانی کے اس سفید جھوٹ کے بعد روحانی خزائن کی اسی جلد نمبر 17 کے صفحہ نمبر 442 پر، یہ بھی اربعین میں ہی ہے، لکھتا ہے کہ اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے۔ تم نے وہ وقت پایا ہے، یہ عبارت ہے نصائح کے ساتھ نیچے، جلد نمبر 17 ہے، اربعین ہے، اربعین نمبر 4۔ اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ پیغمبروں نے تو خواہش ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی تھی، انہیں کسی قسم کی کوئی خواہش اور نہیں تھی۔ اللہ نے وہ خواہش اسراء میں پوری کی کہ ہر ایک نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کروا دی، آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز بھی پڑھوا دی، ہر ایک نبی آپ کی مانوی امت میں شامل ہو گیا۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے اگلی عبارت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لکھتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے بارے میں کہ مجھے پیغمبروں نے دیکھنے کی خواہش کی، اس لیے اب اپنے ایمانوں کو خوب مضبوط کرو اور اپنی راہیں درست کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے مولا کو راضی کرو۔ دوستو، تم اس مسافر خانے میں محض چند روز کے لیے ہو، اپنے اصلی گھروں کو یاد کرو۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر ایک سال کوئی نہ کوئی دوست تم سے رخصت ہو جاتا ہے، ایسا ہی تم بھی کسی سال اپنے دوستوں کو داغ جدائی دے جاؤ گے۔ سو ہوشیار ہو جاؤ اور اس پر آشوب زمانے کی زہر تم میں اثر نہ کرے۔ جی ہاں، بات اتنی ہی نہیں ہے۔ اب اس عبارت کو کہتے ہیں نا کہ عبارت کا سیاق و سباق پڑھو، تو پوری عبارت پڑھتے ہوئے اپنی اخلاقی حالتوں کو بہت صاف کرو، کینہ اور نخوت سے پاک ہو جاؤ، اور اخلاقی معجزات دنیا کو دکھلاؤ۔ تم سمجھ چکے ہو، سن چکے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نام تورات میں لکھا گیا ہے جو ایک آتشی شریعت ہے، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ دوسرا نام احمد ہے، اور یہ نام انجیل میں ہے جو ایک جمالی رنگ میں طالب الہی ہے، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اب آگے جا کے لکھتا ہے اسی احمد سے میں غلام احمد مراد ہوں۔ اس کو ہم سراسر
جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں، کس بیانی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے ان بکواسات پر تو سچی بات ہے جان جاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت یہ کیسا طبقہ ہے کہ جو ان سے بغاوت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے استاذ مکرم حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 2000 غالباً 4 کا سال تھا جب حضرت کا انتقال ہوا۔ بیمار تھے اور لاہور کے ڈاکٹر ہسپتال میں تھے، تو خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے جامعہ اشرفیہ لے جایا جائے۔ ایمبولینس پہ حضرت کو جامعہ اشرفیہ لایا گیا۔ جامعہ اشرفیہ کی مسجد میں صبح تقریباً 9-10 بجے کا وقت تھا، دور حدیث کی کلاس ہو رہی تھی کہ حضرت کی چارپائی اندر لے جائی گئی۔ فرمایا بھائی مجھے پتہ نہیں کب موت آ جائے، مگر 2 نصیحتیں کرتا ہوں۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑنا، بغیر شک اور شبے کے، بغیر کسی تحقیق کے محمد رسول اللہ کے پیچھے چلتے رہنا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب و دجال ہے، اس کا ہر لفظ جھوٹ پر مبنی ہے، کبھی بھی اس فتنے کے قریب نہ جانا، اس فتنے کا رد کرتے رہنا۔ یہ ان کے کلمات تھے کہ ہچکی بن گئی اور پھر چند لمحات کے بعد انتقال ہو گیا۔ پھر اسی دن عصر کی نماز کے بعد جامعہ اشرفیہ میں جنازہ بھی ہوا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جیسا فتنہ کہ جس کی ساری عمارت ہے جھوٹ پر، مگر آج وہ کل ہی ایک سوال کا تذکرہ میں مولانا مغیرہ صاحب سے کر رہا تھا کہ ایک ساتھی نے 3 سوال لکھے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ کسی بھی فتنے کے بڑھوتری کے ہمیشہ معاملات اتنی رہے ہیں کہ وہ تھوڑا عرصہ زندہ رہا ہے، مگر یہ فتنہ قادیانیت اس قدر طویل ہو گیا ہے کہ اس کے لیے دن رات ایک کیا جا رہا ہے، پھر بھی یہ اپنے اوپر پرزے پھیلاتا ہے۔ بھائی مجھے جو 2 باتیں اس میں سمجھ آئی ہیں، ہمارے بزرگوں کے اخلاص میں ایک لمحے کے لیے بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ 100 سالہ محنت جو ہے ان کی وہ بالکل صحیح سمت تھی، مگر زمانے کے دجالوں نے اس فتنے کو بڑھوتری دی، پکڑا، سنبھالا، اور یہ فتنہ اس قدر عروج کی طرف گیا کہ ہر علاقے میں انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنا ایک قد کھڑا کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کی ہر ادا کو انہوں نے چوری کیا۔ کوئی ایسا رکن نہیں ہے، کوئی ایسا امر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو قادیانیوں نے چوری نہ کیا ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو تو تمام مناصب پہ کھڑا کیا، اس کی بیویوں کو ام المومنین کہا۔ اللہ کا قرآن ازواج مطہرات رسول اللہ کی ازواج طیبات کو امہات المومنین کہتا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج تھیں؟ سیدہ ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ کہاں جائیں گی بھائی؟ وہ بھی تو رسول اللہ کا حرم تھی نا۔ سیدہ ماریہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا سیدنا ابراہیم، ملا کر 13 ازواج بنتی ہیں، آپ کے حوالہ عقد میں آئیں، آپ کے بستر شریف پہ آئیں،
تو یہ کل 13 خواتین تھیں جنہیں ازواجہ امہاتہم کہا گیا۔ اب ان ماؤں کے ٹائٹل کو مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کے ساتھ استعمال کیا گیا، جن کی زندگی کے معاملات کل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، رچھو بیگم اور حرمت بی بی کے۔ اس کے بیٹوں کو اہل بیت سے تعبیر کیا گیا، ایسے کہ مرزا بشیر الدین نے، یہ سیرت المہدی ہے جی، سیرت المہدی میں اور دیگر کتب میں بھی یہ سارا گند کھلا ہوا ہے۔ اور تو مرزا غلام احمد قادیانی کی اولاد کو اہل بیت سے تعبیر کیا گیا، اس کے گھرانے کو بیت رسول گردانا گیا۔ تو یہ سارا اسلام کا ٹائٹل اس کے جن کو خلیفہ قرار دیا گیا ان کو خلفائے راشدین سے تعبیر کیا گیا۔ تو پورا ٹائٹل اسلام کا لے کر آئے، اسی کو انہوں نے استعمال کیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں انہوں نے اشتباہی طور پر استعمال کی ہیں۔ اب رہا معاملہ کہ ایمان لے آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مرزا قادیانی سے برات کا اعلان کر دیتے تو مسلمان ہو جاتے۔ صرف اس ایک لائن کا فرق ہے جس میں بریک لگی ہوئی ہے۔ تو یہ فتنہ اسلام کے نام پر پھیلا ہے، اسلام کی جدت کے نام پر پھیلا ہے، جس وجہ سے اس کو وجود ملا اور لوگوں کو دھوکہ ملا۔ تو مرزا غلام احمد کا یہ ایک ساتھی نے سوال کیا، میں اس کا جواب آخر میں دیتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی، بلکہ مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 میں یہ عبارت موجود ہے، اور اس میں یہ اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے زور لگا رہا ہے۔ اس میں ایک جھوٹ نہیں بلکہ 4 آسمانی کتابوں پر 4 عدد جھوٹ ہیں، اور یہ سارے جھوٹ کا ہی پلندہ ہے۔ میرے اس ساتھی نے پوچھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا لیٹرین میں مرا تھا، اور اس کا حوالہ، اس کے 2 حوالے اس وقت میرے ذہن میں ہیں۔ ایک مرزا غلام احمد قادیانی کا جو سسر تھا نواب ناصر الملک، اس کی کتاب ہے حیات ناصر۔ بعد میں اس کے کئی ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، غالباً یہ ہماری لائبریری میں اوپر موجود ہوگی۔ حیات ناصر، اس میں مرزا نواب ناصر الملک لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلسل دست شروع ہوئے، اور اس قدر ان کی بڑھوتری ہوئی کہ مسلسل یکے بعد دیگرے آنا شروع ہو گئے،
یہاں تک کہ اس کے بستر اور اس کے گرد و نواح کی جگہ کو ہی پیشاب گاہ قرار دے دیا گیا، اور وہاں ہی وہ لڑک کر اسی کیفیت میں گند کے اندر ہی مر گیا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، اور سیرت المہدی میں بھی یہی اس سے ملتی جلتی عبارت موجود ہے، جائے کہ انہوں نے اب اس میں کافی ساری تبدیلی کر دی ہے، جو اب ایڈیشن چھاپے ہیں۔ یہ 2018 کے ایڈیشن میں، 2020 کے ایڈیشن میں تو بالکل ہی تبدیلیاں کر دی ہیں، ان عبارتوں کو نکال دیا ہے، مگر ہمارے پاس پرانے نسخے موجود پڑے ہیں۔ تو جو اس کا مقام مرگ تھا، کیونکہ وہاں وہ پاخانے میں لت پت پڑا تھا، تو اس کو اسی لیٹرین کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ حقیقتاً وہ لیٹرین اسی اعتبار سے بنی نہ کہ جہاں پاخانہ پیشاب کر رہا تھا، تو یہ نہیں ہوا کہ کہیں اندر گیا ہو اور پھر وہاں گر کے مر گیا ہو۔ جو اس کا بستر تھا وہی اس کے غلاظت بھری جگہ تھی، اور اسی غلاظت میں لتھڑ کر مرا ہے۔ تو یہی لیٹرین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی وہ دجل اکثر چونکہ بچانا ہے نا انہوں نے مرزے کو، تو بچانے کے لیے یہ تعویل پیش کرتے ہیں، اور اسی تعویل کے زور پر وہ رگڑا لگاتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہاں مرزا صاحب تو چارپائی پہ بستر پہ مرے۔ یہ لاہور میں براندرتھ روڈ ہے، وہاں پہ احمدیہ بلڈنگ ہے، اب بھی وہ جگہ موجود و محفوظ ہے۔ اس بلڈنگ کی دوسری منزل پہ یہ مردار ہوا، احمدیہ بلڈنگ براندرتھ روڈ، جو بعد میں قادیانی لاہوری جماعت کا مرکز رہی، اور اب بھی انہی کے قبضے میں ہے۔ جی یہاں تک یہ کچھ اس کے جھوٹوں کے حوالے سے اور کس بیانیوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اب دو باتیں آخر میں، بہت سارا عنوان ہے اس سب کو اب یہاں چھوڑتے ہوئے۔ جی نواب ناصر الملک قادیانی ہو گیا تھا، اس پر ایمان لے آیا تھا، اس لیے کہ اسے تو سونے کی چڑیا ہاتھ آ گئی، مال ملتا تھا، تو وہ پھر اسی قبیل میں شامل ہوا۔ ہاں بےایمان ہی ہوا تھا نا، تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ تو جڑ کر بےایمان ہی ہونا تھا اس نے۔ کوئی اس کے متعلق بات آپ نے پوچھنی ہو تو پھر میں دو باتیں اپنے مبلغین کے حوالے سے اور جماعت کے حوالے سے آپ سے عرض کرنی ہے۔ کل سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ کتابیں قادیانی جماعت کی آپ کے سامنے موجود ہیں۔